اور اخی طفل نے ابی سلوم سے یہ بھی کہا کہ مجھے ابھی 12,000 مرد چن لینے دے اور میں اٹھ کر آج ہی رات کو داؤد کا پیچھا کروں گا، اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا ماندہ ہو اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے، اور میں فقط بادشاہ کو ماروں گا، اور میں سب لوگوں کو تیرے پاس لوٹا لاؤں گا۔ جس آدمی کا تو طالب ہے وہ ایسا ہے کہ گویا سب لوٹ آئے، یوں سب لوگ سلامت رہیں گے۔ یہ بات ابی سلوم کو اور اسرائیل کے سب بزرگوں کو بہت اچھی لگی، اور ابی سلوم نے کہا اب ارکی ہوسی کو بھی بلاؤ اور جو وہ کہے ہم اسے بھی سنیں۔ جب ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ابی سلوم نے اس سے کہا کہ اخی طفل نے تو یہ کہا ہے کہ ہم اس کے کہنے کے مطابق عمل کریں، اگر نہیں تو تو بتا۔ ہوسی نے ابی سلوم سے کہا کہ وہ صلاح جو اخی طفل نے اس بار دی ہے اچھی نہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہوسی نے یہ بھی کہا ہے کہ تو اپنے باپ کو اور اس کے آدمیوں کو جانتا ہے کہ وہ زبردست لوگ ہیں، اور وہ اپنے دل ہی دل میں اس ریچھنی کی مانند جس کے بچے جنگل میں چھن گئے ہوں جھلا رہے ہوں گے، اور تیرا باپ جنگی مرد ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ٹھہرے گا، اور دیکھ اب تو وہ کسی غار میں یا کسی دوسری جگہ چھپا ہوا ہوگا، اور جب شروع ہی میں تھوڑے سے قتل ہو جائیں گے تو جو کوئی سنے گا یہی کہے گا کہ ابی سلوم کے پیروں کے درمیان تو خون ریزی شروع ہے، تب وہ ابھی جو بہادر اور جس کا دل شیر کے دل کی طرح ہے بالکل پگھل جائے گا، کیونکہ سارا اسرائیل جانتا ہے کہ تیرا باپ زبردست آدمی ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ سورما ہیں۔ سو میں صلاح دیتا ہوں کہ دان سے بیر سبا تک کے سب اسرائیلی سمندر کے کنارے کی ریت کی طرح تیرے پاس کثرت سے اکٹھے کیے جائیں، اور تو آپ ہی لڑائی پر جائے، یوں ہم کسی نہ کسی جگہ جہاں وہ ملے اس پر جا ہی پڑیں گے، اور ہم اس پر ایسے گریں گے جیسے شبنم زمین پر گرتی ہے، پھر نہ تو ہم اسے اور نہ اس کے ساتھ کے سب آدمیوں میں سے کسی کو جیتا چھوڑیں گے، ماں سوا اس کے کہ وہ کسی شہر میں گھسا ہوا ہوگا تو سب اسرائیلی اس شہر کے پاس رسیاں لے کر آئیں گے، اور ہم اس کو کھینچ کر دریا میں کر دیں گے یہاں تک کہ اس کا ایک چھوٹا سا پتھر بھی وہاں نہیں ملے گا۔ تب ابی سلوم اور سب اسرائیلی کہنے لگے کہ یہ مشورت جو ارکی ہوسی نے دی ہے اخی طفل کی مشورت سے اچھی ہے، کیونکہ یہ تو خداوند ہی نے ٹھہرا دیا تھا کہ اخی طفل کی اچھی صلاح باطل ہو جائے تاکہ خداوند ابی سلوم پر بلا نازل کرے۔ تب ہوسی نے صدوق اور بیاتر کاہنوں سے کہا کہ اخی طفل نے ابی سلوم کو اور بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ایسی ایسی صلاح دی، اور میں نے یہ صلاح دی، سو اب جلد داؤد کے پاس کہلا بھیجو کہ آج رات کو دشت کے گھاٹوں پر نہ ٹھہر، بلکہ جس طرح ہو سکے پار اتر جا، تا ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں نگل لیے جائیں۔ اور جونتن اور اخیماس عین راجل کے پاس ٹھہرے تھے، اور ایک لونڈی جاتی اور ان کو خبر دے آتی تھی، اور وہ جا کر داؤد کو بتا دیتے تھے، کیونکہ مناسب نہ تھا کہ وہ شہر میں آتے دکھائی دیتے، لیکن ایک چھوکرے نے ان کو دیکھ لیا اور ابی سلم کو خبر دی، پر وہ دونوں جلدی کر کے نکل گئے اور بہوریم میں ایک شخص کے گھر گئے جس کے صحن میں ایک کنواں تھا، سو وہ اس میں اتر گئے، اور اس کی عورت نے پردہ لے کر کنویں کے منہ پر بچھایا اور اس پر دلا ہوا اناج پھیلا دیا، اور کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ابی سلم کے خادم اس گھر میں اس عورت کے پاس آئے اور پوچھا کہ اخیماس اور یونتن کہاں ہیں؟ اس عورت نے اسے کہا وہ نالا کے پار گئے ہیں، اور جب انہوں نے ان کو ڈھونڈا اور نہ پایا تو یروشلم کا لوٹ گئے۔ اور ایسا ہوا کہ جب یہ چلے گئے تو وہ کنویں سے نکلے اور جا کر داؤد بادشاہ کو خبر دی، اور وہ داؤد سے کہنے لگے کہ اٹھو اور دریا پار ہو جاؤ، کیونکہ اخی طفل نے تمہارے خلاف ایسی ایسی صلاح دی ہے۔ تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ ہو گیا ہو۔ جب اخی طفل نے دیکھا کہ اس کی مشورت پر عمل نہیں کیا گیا تو اس نے اپنے گدھے پر چین کسا اور اٹھ کر اپنے شہر کو اپنے گھر گیا، اور اپنے گھرانے کا بندوبست کر کے اپنے کو پھانسی دی اور مر گیا، اور اپنے باپ کی قبر میں دفن ہوا۔ تب داؤد مہنائم میں آیا، اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد جو اس کے ساتھ تھے یردن کے پار ہوئے، اور ابی سلوم نے یوآب کے بدلے اماسا کو لشکر کا سردار کیا۔ یہ اماسا ایک اسرائیلی آدمی کا بیٹا تھا جس کا نام اترا تھا۔ اس نے ناحس کی بیٹی ابیچیل سے جو یوآب کی ماں زرویہ کی بہن تھی صحبت کی تھی، اور اسرائیلی اور ابی سلوم جلاد کے ملک میں خیمہ زن ہوئے۔ اور جب داؤد مہنائم میں پہنچا تو ایسا ہوا کہ ناحس کا بیٹا سوبی بنی امون کے ربا سے، اور امیل کا بیٹا مکیر لود بار سے، اور برزلی جلعادی راجلیم سے پلنگ اور چارپائیاں اور باسن اور مٹی کے برتن اور گیہوں اور جو اور آٹا اور بھنا ہوا اناج اور لوبیے کی پھلیاں اور مسور اور بھنا ہوا چبینا اور شہد اور مکھن اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل
اور گائے کے دودھ کا پنیر داؤد کے اور اس کے ساتھ کے لوگوں کے کھانے کے لیے لائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بیابان میں بھوکے ماندے اور پیاسے ہیں۔ آمین۔